حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر روح زمین پر اللہ ذو الجلال والاکرام کی بے شمار مخلوقات موجود ہیں۔ انسان کو جملہ مخلوقات پر فوقیت، عز و شرف عطا کیا گیا ہے۔ سبب یہ ہے کہ انسان کو اللہ ذو الجلال والاکرام نے عقل و دانش بھی دی ہے، اور اس کے ساتھ دنیا میں اعمال صالح کا مکلف بنایا ہے، اور صاف طور پہ یہ بات واضح کر دی گئی، جو زندگی تم گزارو گے ہم اس کا حساب و کتاب آخرت میں طلب کریں گے۔ خوف و رجا، امید اور ڈر، یہ دونوں کیفیتیں اللہ نے ہر انسان کے دل میں رکھی ہیں۔ اپنے علم کی روشنی میں انہیں متوازن رکھنا، ایک معتدل مزاجی کے ساتھ، نہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے خوف کے علاوہ کسی کا خوف حاوی ہو، نہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی امیدوں کے مقابل غیر اللہ سے امیدیں وابستہ ہوں، بلکہ انسان پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ ہی سے ڈرنے والا، اسی سے بھلائی اور خیر کی امید رکھنے والا بن کے رہے، اور دنیا میں اس کی جو بھی حیثیت اور مقام و مرتبہ ہے، اپنی اس حیثیت اور مقام کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرے، علم وحی کی روشنی میں، آسمان سے دی جانے والی شریعت کی روشنی میں، جو احکام، اوامر و نواہی، حلال و حرام کے ضابطے اور قوانین، زندگی گزارنے کے دساتیر اور ضوابط اللہ احکم الحاکمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے انسانوں کو دیے، انہیں سمجھے، سیکھے، پھر ان کے مطابق زندگی استوار کرے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں بہت شاندار میزبانی کا انتظام کیا گیا۔ لیکن وہ جو وحی الہی کو سمجھتے نہیں، جو علم شریعت کے حصول کے لیے تگ و دو نہیں کرتے، اور پھر اپنے جلیل القدر مناصب پر فائز ہو کر اپنی خواہشات نفس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، یا دنیا میں دیے گئے مقام و مرتبہ کو اللہ ذو الجلال والاکرام کی منشا اور شریعت کے خلاف استعمال کرتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ مناصب اور مقام، یہ حیثیتیں اور عہدے، یہ اللہ کی طرف سے امانتیں تفویض کی جاتی ہیں۔ اگر آپ وحی الہی کے مطابق ان کا استعمال نہیں کرتے تو یاد رکھنا چاہیے یہ منصب جو دنیا میں تیرے لیے عزت اور شرف کا باعث رہا، جو انسانوں میں تجھے ممتاز بناتا رہا،
یہاں تیرے لیے اس منصب کی وجہ سے ہٹو بچو کے نعرے لگتے رہے، تجھے کئی کئی گاڑیوں کے پروٹوکول ملتے رہے، اگر اس منصب کا استعمال رب کی شریعت کے احکام کے نفاذ کے لیے نہ کیا گیا، وَإِنَّهَا خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو یہ منصب قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا باعث ٹھہریں گے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ایک جاننے والے کی فضیلت، عالم وحی الہی کی فضیلت، آسمان سے اتاری گئی شریعت کو جاننے والے کی حیثیت اور شرف اور منزلت، فضل العالم علی العابد، ایک وہ بندہ ہے جو استاد کے سامنے گھٹنے ٹیک کر زانوئے تلمس طے کرتا ہے، وہ الف لام میم ذالک الکتاب کی بحثیں سیکھتا ہے، وہ حدیث رسول کے اسرار و غموز میں ڈوب کر وحی الہی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کوشاں رہتا ہے، اور دوسرا وہ بندہ ہے جو رات رات بھر مصلی عبادت پہ کھڑا ہو کر آنسوؤں اور سسکیوں سے اپنے پروردگار کے سامنے روکتا ہے، اپنے پروردگار کے سامنے روتا ہے، لمبے قیام طویل رکوع و سجود میں اس کی عظمت اور الوہیت کے اقرار و اعتراف کرتا ہے، اس کی وحدانیت کے ترانے الاپتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل العالم علی العابد، یہ جاننے والا، یہ سیکھنے والا، یہ کتاب و سنت کے اسرار و رموز کو سمجھنے والا، اپنے شب و روز وحی الہی کے فہم کے لیے صرف کرنے والا، اس کی حیثیت و شب زندہ دار پہ ایسے ہے، اس کی فضیلت و زاہد و عابد پر ایسے ہے جیسے محمد الرسول اللہ کی فضیلت امت کے کسی ادنا آدمی پر ہے۔ اتنا بڑا فرق، یہ تو رات بھر سوتا رہا، عشاء کی ادائیگی کے بعد جا کے سو گیا، فجر کی ادائیگی کے لیے صف میں کھڑا ہے، یہ تو ساری رات سوتا رہا، اور وہ عابد و زاہد ساری رات سر بسجود روتا رہا۔ اس کا سونا اس کے رونے پر اتنا فضیلت کا حامل کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے رب کی پہچان میں وقت صرف کرنے والا، یہ شریعت کے اسرار و رموز کو سمجھنے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرنے والا، یہ اس وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی حقیقت کو پانے کے لیے خون جگر جلانے والا، یہ سارا دن کبھی اس کی چوکھٹ پہ کبھی اس کی چوکھٹ پہ جا کے علماء کتاب و سنت کے در پہ جا کے زانوئے تلمس طے کرنے والا، اس کا سیکھنا اس کے رونے پر فضیلت رکھتا ہے، اس کا سونا اس کے جاگنے پر فضیلت رکھتا ہے، اس کا محو آرام رہنا کرب و اذیت کے ساتھ اللہ کے سامنے بلکنے والے زاہد پر فضیلت رکھتا ہے، اس لیے کہ عبادت کی لذت
جو جاننے والے کو ہے، اس لیے کہ فیصلوں کی پختگی جو عالم بالکتاب و سنہ کے پاس ہے، اس لیے کہ فرائض منصبی کی ادائیگی میں امانت و دیانت کا معیار جو کتاب و سنت کا عالم قائم کر سکتا ہے، وہ بغیر علم کے خالی عبادت کرنے والا قائم نہیں کر سکتا۔ اور اس لیے بھی کہ بغیر علم کے عابد و زاہد کے سجدے اس کی ذات تک محدود ہیں، اور عالم کا علم ایک جہاں کو نور شریعت سے ضیاء پاش کرتا ہے۔ اس کے رکوع و سجود، اس کی آہیں اور سسکیاں، اللہ کی خشیت میں بہنے والے زاہد کی نگاہوں کے آنسو صرف اس کے لیے جنت کے رستے ہموار کرتے ہیں، اور خون جگر برفاب کر کے شریعت محمدی کا علم حاصل کرنے والا روشنی کے ایسے چراغ جلاتا ہے جو ہزاروں یا لاکھوں یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی اور جنت کے رستے کا راہی بناتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے، عزت، شرف، فضیلت وحی الہی کے حاملین کے لیے ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن میں فیصلہ کیا، ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وحی الہی کو چھوڑ کے عزت پا جائے گا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آسمانی قانون شریعت کو چھوڑ کر مغرب کی رضا کے لیے بیہودہ قسم کے فیصلے کر کے وہ دنیا میں عزت مند کہلائے گا، تو آسمان و زمین کے خالق نے یہ قانون نازل کیا، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کے لیے ہے۔ جو شریعت کو جانتا نہیں، جو اس کے اوامر و نواہی کو پہچانتا نہیں، جو آیات قرآنیہ کے شان نزول سے واقف نہیں، اور محض دنیا کے چند ٹکوں کے لیے اپنا قلم بیچتا ہے، اپنے فیصلے وہ صفحہ کرتاس پہ تحریر کرتے ہوئے صرف ایک ورق کو سیاہ نہیں کرتا، اپنے نامہ اعمال کے بڑے بڑے رجسٹروں کو سیاہ کرتا ہے۔ اسے سمجھ لینا چاہیے، نہ عزت تیرے لیے ہے، نہ تیرے ان باطل نظاموں کے لیے ہے، نہ دنیا کے ان جھوٹے خداؤں کے لیے ہے۔ عزت اس کے لیے ہے جو رب کے سامنے سر مسجود ہوا، عزت اس کے لیے ہے جس نے محمد الرسول اللہ کو ختم المرسلین مانا، عزت اس کے لیے ہے جس نے اپنے آپ کو وحی الہی کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، حق و باطل کا یہ معرکہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے جاری ہے، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی تب تک جاری رہے گا۔ میدانوں میں بہت نکلے، نعرہ تکبیر بلند کرنے والے تاریخ میں بڑے دیکھے گئے، لیکن ڈٹنے والے ہمیشہ وہ رہے جو وحی الہی کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، جو آسمانی شریعت کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، جو دنیا کے نظاموں کو، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو اور خود ساختہ آئینوں کو
شریعت الہی کے ایک حرف پر ان کے ڈھیروں کو قربان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ میں تاریخ کے اوراق پلٹتا ہوں، امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ حدیث کی سب سے پہلی باضابطہ کتاب محمد الرسول اللہ کے فرامین کو مرتب کرنے کا شرف رکھنے والے، امام دار الہجرہ کا لقب پانے والے، مسجد نبوی میں مصلی رسول اور منبر رسول کی وراثت کے امین جناب مالک بن انس رحمت اللہ علیہ صاحب المعطا سید المحدثین والفقہاء امام مالک چہرے پہ سیاہی پھیر کے اترے ہوئے کندھوں کے ساتھ، زخمی جسم کے ساتھ گدھے پر بٹھا کر رسوا کرنے کے لیے مملکت میں گھمایا جا رہا ہے، اور حضرت الامام اعلان کرتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی، جس نے مجھے پہچان لیا وہ تو جان گیا، وَمَن لَّمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، جو نہیں پہچان سکا میں اسے بتا دوں میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ وہی مالک طلاب الحدیث جس کے دروازے پر دست بستہ جھکی ہوئی نگاہوں سے کھڑے رہتے ہیں کہ وحی الہی کے موتی بکھرے تو ہم اپنے دامن میں سمیٹ لیں، وہی مالک بن انس جن کا درس حدیث اتنا باوقار اور باروب ہوا کرتا ہے کہ گورنر مدینہ کو بھی اس حدیث کی کلاس میں آ کے دم مارنے کی جرت نہیں ہوتی، وہ مالک بن انس جو اتنے عزت دار ہیں کہ رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے امت کی امامت کرواتے ہیں، وہ مالک ابن انس جو مسجد نبوی میں اس منبر پہ کھڑے ہو کے قال اللہ و قال الرسول کے نعرے لگاتے ہیں، جس منبر پہ جناب عثمان و علی کھڑے ہوئے، جس منبر پہ ابو بکر و عمر کھڑے ہوئے، اور روئے زمین کا سب سے زیادہ مبارک منبر انس مالک بن انس اس کے مالک ہیں جس منبر پہ محمد الرسول اللہ بنی نوع انسان کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیتے رہے۔ آج اس مالک بن انس کو رسوا کرنے کے لیے حکمران وقت یہ ہیلا اختیار کرتا ہے، فرمایا من عرفنی فقد عرفنی، ہم چھپے نہیں، ہم بھاگے نہیں، ہم جھکے نہیں، ہم گھبرائے نہیں، میری تاریخ ہے، ہم وحی الہی کے دفاع کے لیے ہمیشہ اعلان کرتے رہے، اور اللہ کی قسم یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ کی، چیچا وطنی کے غیرت مندو، یہ سنت ہے میرے پاک نبی کی۔ معرکہ حنین و حوازن میں جب دشمن نے تابڑ توڑ حملے کیے، اسلامیوں کی صفیں بکھر گئیں، 9 اسلام قبول کرنے والے اہل مکہ کے جشیلے جوان جو ابھی رسول اللہ کی تربیت سے پوری طرح فیض یاب نہیں ہوئے تھے، کہ چند دن ہوئے تھے اسلام میں داخل ہوئے، وہ بنو حوازن و ثقیف کے تیر اندازوں کا سامنا کرنے سے گھبرا گئے،
اسلامی لشکر منتشر ہو گیا، سپاہ بکھر گئی، صفیں ٹوٹ گئیں، لوگ اپنی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے، اور کونے سے ایک نعرہ اس میدان میں گونج رہا تھا، انا النبی لا کذب انا بن عبد المطلب۔ لوگوں، میں محمد عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میرے نسب میں تمہیں کوئی شک نہیں، ویسے ہی میری صداقت میں بھی کوئی شک نہیں کہ میں سچا نبی ہوں۔ اور جناب عباس بن عبد المطلب بیان کرتے ہیں، ایک سفید خچر پہ بیٹھے ہوئے میرے نبی جب سپاہ منتشر ہو چکی تھی، یہ نعرے لگا رہے تھے، میں محمد یہاں کھڑا ہوں، آئے جس کے جی میں آئے وہ میرے ساتھ پنجہ آزمائی کرے۔ اور صحیح البخاری کے الفاظ میں، وہ رات جب اہل مدینہ ہڑبڑا کے اٹھے، محسوس ہوتا ہے کہ کسی دشمن نے مدینہ کی سرحد پہ حملہ کر دیا، گھوڑوں پہ سینے کسیں، شمشیر و سراں سے مسلح ہوئے اور اٹھے سرحد مدینہ کے دفاع کے لیے۔ نگاہ اٹھی تو دیکھا طلحہ کے ننگے گھوڑے پر بغیر زین کسے ننگی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے سید الکونین سرحد سے واپس آ رہے ہیں، اور فرمایا مدینہ کے باسیو، جاؤ جا کے سو جاؤ کہ محمد جاگ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مالک بن انس اعلان کرتے ہیں، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس۔ ہم تو دفاع حدیث کے لیے، ہم تو تحفظ وحی الہی کے لیے، ہم تو ختم نبوت کی چوکی داری کے لیے کھڑے ہیں۔ جس نے جان لیا اس نے جان لیا، جو نہیں سمجھ سکا وہ جان لے، میں امام مسجد نبوی مالک بن انس ہوں، اور میرا جرم یہ ہے، اقول طلاق المکرہ لیس بطلاق، میں کہتا ہوں کہ گن پوائنٹ پہ دلائی جانے والی طلاق واقع نہیں ہوتی، جبکہ حاکم وقت چاہتا ہے کہ میں اس کی رضا کے مطابق فتویٰ دوں۔ طلاق مکرہ ہوتی ہے، اگر جبری طلاق ہو سکتی ہے تو جبری بیعت بھی لی جا سکتی ہے۔ رستے کھولنا مقصود تھے، سہولت کاری مقصود تھی، بند باندھا ہے مالک بن انس نے اس چور دروازے پر۔ نہ جبری طلاق جائز ہے، نہ جبری بیعت جائز ہے، یہ تاریخ ہے میری۔ اور اصحاب مدارس کو گالیاں دینے والے، علماء کو علم سے ناآشنا قرار دینے والے، اور قرآن مجید کی آیات کی من مانی تفسیر کر کے، بلکہ صحیح الفاظ میں عرض کروں تو قاضی القضاء آیات قرآنیہ کی تحریف کرتے ہوئے قادیانیوں کو محفوظ رستہ فراہم کرنے کے لیے شریعت کے مزاج اور روح کے خلاف ایک فیصلہ صادر کرے۔ سنو، اگر یہ بوریا نشیں قرآن کو نہیں سمجھے تو پھر قرآن کو کون سمجھائے؟ مامور الرشید نے کہا تھا، قرآن کتاب نہیں، قرآن کلام نہیں، مخلوق ہے۔ تجوریوں کے منہ کھولے گئے۔
ظلم و جبر کے بازار گرمائے گئے، آہنی زنجیریں پہنائی گئیں، توق و سلاسل میں ملوث کیا گیا، پسے دیوار زندہ پھینکا گیا، لیکن ایک صاحب مسند تھا، سیاسی جماعت کا لیڈر۔ اور میں آپ سے عرض کروں، ابھی کل کی بات ہے، آپ نعرے لگا رہے تھے فلاں زندہ باد اور فلاں زندہ باد، فلاں میری ضد ہے اور فلاں میرا جنون ہے، اور چیچا وطنی کے غیرت مندوں، ختم نبوت کے پروانوں، جاؤ دو ان کے دروازوں پہ دستک جنہیں تم نے اپنی مجبوری کہا، جنہیں تم نے اس ملک کے لیے ضروری کہا، جن کے نشان پہ تم نے ٹھپا لگا کے اسے اسمبلی میں پہنچایا، اسے کہو نہ ذرا، ختم نبوت کے قانون کے تحفظ کا مسئلہ ہے، تیری آواز کے ساتھ ہم آواز ہو، اسے کہ اپنی پارٹی وابستگی کو بالائے طاق رکھ کے، اپنے لیڈر کے منشور کو پسے پشت ڈال کے، آج محمد الرسول اللہ کے منشور کا پرچم تھام کے چیچا وطنی کے چوک میں آ کے نعرہ بلند کر۔ یہ نہیں آئیں گے، یہ کبھی نہیں آئیں گے، اس لیے کہ حکمران ہمیشہ جبر کرتے رہے ہیں، یہ ظلم کرنا جانتے ہیں، یہ مکر و فریب کرنا جانتے ہیں۔ وحی الہی کے تحفظ کے لیے ہمیشہ ان ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پہ بیٹھ کے قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں دینے والے میدان عمل میں بروئے کار آتے ہیں۔ مامون نے کہا قرآن مخلوق ہے، کلام نہیں، بہت سوں کو خریدا گیا، بہت سوں کو پیٹا گیا، اور ایک دو کی بات نہیں، سینکڑوں کو پابند سلاسل کیا گیا۔ کہا حکمران زمانہ کے وقت، حکمران وقت کی اس فیصلے کے خلاف جو زبان حرکت کرتی ہے اسے ہر صورت بند ہونا چاہیے، اشرفیاں منہ میں ڈال کے تالے لگاؤ، توق و سلاسل پہنا کے ان زبانوں کو گم کر دو، پسے دیواریں زندہ پھینکو، حق کی آواز نہیں گونجنی چاہیے۔ اللہ کی قسم، تاریخ روشن ہے میرے آبا کے کردار سے۔ ایک تھا اس پوری اسلامی مملکت میں، صرف ایک تھا جو کہتا تھا اگر احمد ابن حنبل کو منوانا چاہتے ہو، اوتونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب سے کوئی دلیل لاؤ، اس کے رسول کی سنت سے کوئی دلیل لاؤ، میں مانوں گا کہ قرآن کلام نہیں مخلوق ہے۔ اگر تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں، بیڑیاں پہناؤ، یہ گوارا ہے، ہتھ کڑیاں لگاؤ، یہ جیل لیں گے، پسے دیواریں زندہ پھینکو، ان کال کوٹھڑیوں میں رہنا تو گوارا ہے، لیکن رب کی کلام کو مخلوق کہنا گوارا؟ یہ تاریخ ہے تیری، اور میں قصہ خوانی نہیں کیا کرتا، میں آپ کے دلوں پہ دستک دینا چاہتا ہوں۔ جگاؤ اپنے سیاسی لیڈروں کو، بیدار کرو بزنس کمیونٹی کو، وہ مسلمہ عقیدہ جس کے تحفظ کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا، اسود انسی سے اصحاب مصطفیٰ نے مار کارائی کی، بنت سجا سے دو بدو ہوئے، اور جھوٹے مدعیان نبوت کا کلا کما کرنے کے لیے جناب صدیق اکبر کے زمانے سے لے کر
کل تک کے ایک دو نہیں ہزاروں تحریکیں اٹھائی گئیں، آج پھر وہی مارکہ حق و باطل کی کھنکھناہٹ سنائی دے رہی ہے۔ قادیانیوں کے سہولت کار بڑے بڑے جلیل القدر مناصب پہ قائم، ان کے لیے چور دروازے کھولنے کے درپے ہیں۔ غیرت مند ختم نبوت کے سپاہیوں، تیری میری ذمہ داری ہے اپنے فرائض منصبی کا احساس کریں، اور میں اس منبر کے پہ کھڑا ہو کے پوری ذمہ داری سے عرض کیے دیتا ہوں، اگر تیرا کاروبار تحفظ ختم نبوت کے لیے بروئے کار نہیں آتا تو بہتر تھا کہ تو فقیر ہوتا۔ اگر تیری جوانی عقیدہ ختم نبوت کے لیے بروئے عمل نہیں آتی تو بہتر تھا کہ تو بوڑھا کر دیا گیا ہوتا۔ اگر تیری صلاحیتیں اس مسلمہ عقیدے کے لیے استعمال نہیں ہوتی تو تیری تنومندی سے کہیں بہتر تھا کہ تجھے معذور پیدا کیا گیا ہوتا۔ قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، مجھے تو پیدا ہی اس لیے کیا گیا، اور ساری انسانیت کو اور اسلامیان روئے زمین کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا، اللہ کی توحید کے لیے، محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے چوکیدار بن کے اپنی زندگیاں گزار دیں۔ جس نے یہ نہ کیا اس نے کچھ نہیں کیا، اور ہماری تاریخ ہے، انشاءاللہ ہم دہرائیں گے، انشاءاللہ ہم دہرائیں گے۔ ہم نے تب بھی باطل کے ایوانوں میں حق کی اذانیں دیں جب مامون الرشید کے سامنے بولنے والا سوائے احمد ابن حنبل کے کوئی اور نہیں تھا، اور کہنے والوں نے کہا ان اللہ اعز ھذا الدین برجلین لیس ھما ثالث، اللہ نے اس دین کو تحفظ دیا، ان اللہ اعز ھذا الدین برجلین لیس لہما ثالث، اللہ نے اس دین کو تحفظ دیا، اس دین کا دفاع کیا، دو آدمیوں کے ساتھ اس شرف میں ان دو کے ساتھ کوئی تیسرا شریک نہیں ہے۔ کب؟ کن کن کے ساتھ؟ ایک وہ وقت جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سرزمین حجاز میں اور اس زمانے کی مملکت اسلام میں طول و عرض میں ارتداد کا فتنہ پھوٹ پڑا۔ ابو بکر تھے، بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب رسول نے کہا ابو بکر یہ لشکر روانہ نہ کیجئے، ابو بکر مدینہ کا دفاع کون کرے گا؟ فلاں قبیلہ بھی مرتد ہو گیا، فلاں نے بھی اسلام کا دامن چھوڑ دیا، فلاں بھی شرع اسلام کی اطاعت سے خارج ہو گیا، اگر اسامہ بن زید کا لشکر چلا گیا رضی اللہ عنہما تو مدینے کا دفاع کون کرے گا؟ ابو بکر نے کہا تھا عمر اگر مدینہ کے جنگلوں کے بھیڑیے ابو بکر کا گوشت نوچ لیں اور مدینہ کے دفاع کے لیے اکیلا ابو بکر بھی رہ جائے تو میں پھر بھی اس حکم پہ عمل کروں گا جس کا فیصلہ محمد الرسول اللہ نے کیا تھا، میں لڑوں گا چاہے اکیلا لڑنا پڑے۔ ان اللہ اعز ھذا الدین برجلین، صحیح البخاری میں ہے، عمر بن خطاب فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے اپنے دین کے دفاع کے لیے ابو بکر کا سینہ کھول دیا تھا، اور ابو بکر نے ایک کر کے دکھایا، امت پہ وہ احسان کیا جس میں ان کے ساتھ دوسرا کوئی شریک، اور اہل علم کہتے ہیں ایک احمد ابن حنبل ہیں،
رحمت اللہ علیہ جب پوری سلطنت کی زبانیں گنگ تھیں، لوگوں کے قلم یا بک چکے تھے یا سوکھ چکے تھے، یا ان کی کلائیوں میں ہتھکڑیاں پہنا کے انہیں لکھنے سے روک دیا گیا تھا، تب ایک مفتی تھا جو کوڑے کھا رہا تھا، کوڑے۔ اور کتنے کوڑے؟ کوڑے مارنے والا جلاد کہتا ہے اگر یہ کوڑے کسی ہاتھی کو مارے گئے ہوتے تو وہ کب کا مر چکا ہوتا۔ مامون الرشید، معتصم باللہ، واثق باللہ، تین حکومتیں، ان کا جبر و قہر، ان کا ظلم و ستم، اکیلا احمد ابن حنبل سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں ڈر لگتا تھا تیز ہوا چلے تو کہیں اڑ نہ جائیں۔ کہا نہیں، تمہاری نہیں مانوں گا۔ اور قدموں میں بیڑیاں اتنی وزنی پہنائی جاتی تھیں کہ قدم اٹھا کے آگے رکھنا محال تھا۔ کہا تمہاری نہیں مانوں گا، میں اس کی مانوں گا جس کی وحدانیت کا کلمہ پڑا ہے، میں اس کی مانوں گا جس کی ختم نبوت کا اقرار کیا ہے۔ اگر مجھے منوانا چاہتے ہو، اُوتونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسولہ، کتاب اللہ سے یا رسول اللہ کی سنت سے کوئی دلیل لاؤ۔ اور میرے عزیز بھائیوں، میری تاریخ یہ ہے، اصحاب مسند و مدرسہ کی تاریخ یہ ہے، اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے، فی زمانہ جتنی گالی علماء کو دی گئی روئے زمین پہ شاید کسی کو نہ دی گئی ہو۔ لوگوں نے ہمیشہ برا کہا، عیب جوئی کی، طعن و تشنیع کی، غلطیاں نکالی، پراپیگنڈے کیے، لیکن یاد رکھو ہزار خامیوں کے باوجود، میں کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ کمزوریوں کے باوجود، اگر ختم نبوت کی پہرے کی، اگر ختم نبوت کی چوکھٹ کی پہراداری کسی نے کی تو وہ علماء ہی ہیں جنہوں نے کی۔ ہم نہیں جانتے، اور اس سے بڑی حرمہ نصیبی یہ ہے کہ ہم جاننا چاہتے نہیں۔ تاتاری آئے، چنگیز خان، چنگیزیت ایک استعارہ ہے جبر و ستم کا، انسانی کھوپڑیوں کے مینار سجانے والے۔ شاید اسلام کے طلوع کے بعد اتنا جبر و ستم روئے زمین پہ کبھی نہ دیکھا گیا ہو۔ جنہوں نے آدھی سے زیادہ روئے زمین کو پامال کیا، بغداد کو لہو لہان کیا، مکتبے جلا دیے گئے، کتب خانوں کو نظر آتش کر دیا گیا، اور روئے زمین کو بے گناہوں کے لہو سے سرخ کر دیا گیا۔ ان کا رستہ روکنے کے لیے جب حکمرانوں کی ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں، جب بغداد کے تخت خلافت کا انہدام ہو چکا تھا، جب بڑے بڑے جرنیل اور کمانڈر اپنی وردیاں پہن کر کپ کپا رہے تھے، تب ایک مولوی اٹھا تھا، دنیا جسے تقی الدین احمد ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ کہا، ناصر الدین طولون سے کہا، وقت کے حکمران سے کہا، تخت مصر و شام کے مالک اور والی سے کہا، اٹھ جہاد کا نعرہ لگا۔ اس نے کہا، تاتاریوں کا خوف اس قدر ہے کہ فوج اس سیلاب بلا کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم ہار جائیں گے۔
اس عالم شریعت نے کیا کہا، فلسفیوں کی زبانیں بند کرنے والے اس خادم حدیث نے کیا کہا، یونانی متکلمین کو لاجواب کرنے والے اس بے مثال مناظر اسلام نے کیا کہا، صاحب السیف والقلم مجدد دین محمد شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کیا کہا۔ ٹھیک ہے، تو اپنے تخت حکومت کے نیچے چھپ جا، میں مسجد کے حجرے میں جا کے سجدہ ریز ہو جاتا ہوں۔ کہا نہیں، اب تقریر و تحریر کا وقت گیا، اب شمشیر و سنا کا مارکا ہے، اور یہ احوال آیا کرتے ہیں اور علماء اس میں اپنا کردار نبھایا کرتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا، میں تجھ کو بتلاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر، مغرب ناراض ہوگا تو کیا ہوگا، تیرے فنڈز بند ہو جائیں گے، امریکہ ناراض ہوگا تو کیا ہوگا، ملنے والی امداد کے وہ چند ٹکے جو تیرے کشکول میں ڈالتے ہیں، IMF اور ورلڈ بینک انہیں روک لے گا، دنیا تجھ سے ناراض ہوگی تو کیا ہوگا کہ عیش و عشرت کی یہ زندگی چھن جائے گی۔ تیری تاریخ تو یہ ہے، پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے باندھ لینا، لیکن باطل کے سامنے کبھی سرنڈر نہیں ہونا۔ شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ ناصر، تو ڈرتا ہے کہ تیری فوجیں مقابلہ نہیں کر سکیں گی، میں تجھے علماء کی ایک کھیپ دیتا ہوں، طلاب العلم کی، متلاشیان علم حدیث کی، غواصان بحر کتاب و سنت کی 25,000 کی ایک جمعیت فراہم کرتا ہوں، جو موت شہادت کے اتنے ہی حریص ہیں جتنا تو تخت شاہی کا حریص ہے۔ یبتغی القتل والموت مزانا، جو شہادت کو موت کے رقص میں جا کے سینے سے لگاتے ہیں، جو لیلہ شہادت کو زندگی کی سب سے بڑی آرزو بناتے ہیں۔ میں 25,000 جوان دیتا ہوں، ان کی قیادت کر اور میدان میں اتر، فتح و نصرت کے فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں۔ اور چشم کائنات نے یہ منظر دیکھا، چنگیز خان کا یہ سیلاب، جس کی قیادت اب اس کے پوتے ہلاکو خان کے ہاتھ میں تھی، بس 20 سال سے یہ جس طرف قدم بڑھاتا تھا، سلطنتوں کی سلطنتیں، ملکوں کے ملک، قوموں کی قومیں پیوند خاک ہو رہی تھیں۔ سب سے پہلا آدمی جس نے ہلاکو خان کے دانت کھٹے کیے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ایک عالم دین تھا رحمت اللہ علیہ۔ ابھی کل کی بات ہے، امام محمد بن عبد الوہاب نجدی، مجدد دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی مساعی جمیلہ کے نتیجے میں سعودی حکومت قائم ہوئی، 18ویں صدی عیسوی کا واقعہ ہے، 12ویں صدی ہجری کی داستان ہے۔ اکیلا ہی درعیہ نامی بستی سے اٹھا تھا ابن سعود، اس خاندان کا جو وڈیرا اپنے قبیلے کا سربراہ تھا، پہلے جا کے توحید و سنت کی دعوت اسے دی، اس قبیلے کو ساتھ ملایا، پھر اعلان جہاد کیا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے سرزمین حجاز کو ایک بار پھر ان قبوں سے، ان مزاروں سے، شرک کے ان اڈوں سے پاک کر دیا جو سرزمین حجاز کے طول و عرض میں پھیل چکے تھے۔ اور تیرے اپنے گھر کی بات ہے، شاہ ولی اللہ
محدث دہلوی سے کون نہ واقف ہے؟ احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا، مغلیہ شہنشاہ اب حکومت کے قابل نہیں رہے اور سرزمین ہند میں اسلام بیگانہ ہو گیا، ہم تیرے ساتھ ہیں، حملہ کر تاکہ پھر سے دین محمد کی علمداری قائم ہو۔ اور اللہ کی قسم یہ تو داستان دلخراش ایسی ہے کہ زندگیاں بیت جائیں لیکن شاید چند فرق پورے نہ ہوں۔ رائے بریلی کا احمد شہید، دہلی کا اللہ کی قسم جس کی عظمت کے بالمقابل دنیا بھر کے لال و جواہر نشاور کر دیے جائیں تو شاید اس کی فضیلت کا کوئی قیمت ادا نہ کر سکے۔ شاہ عبد الغنی کا بیٹا، شاہ عبد العزیز کا علمی جانشین، شاہ ولی اللہ کا پوتا، شاہ عبد الرحیم کا لخت جگر، سید احمد شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ۔ لوگوں نے دیکھا دہلی میں بہنے والے دریا کی تپتی ہوئی ریت پر ننگے پاؤں شاہ بھاگ رہا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، شاہ ولی اللہ کے خاندان کا شہزادہ نجیب الطرفین سید یوں دیوانوں کی طرح اس دہتی ہوئی ریت پہ جو انگارہ بن چکی یوں بھاگ کیوں رہا ہے؟ کہا سرزمین ہند میں اسلام بیگانہ ہو گیا، علم جہاد بلند کرنے والا ہوں، کثرت کر رہا ہوں، مشقت کر رہا ہوں کہ دہلی کے پانیوں کی یہ نزاکتیں کہیں جہاد کے راہ میں رکاوٹ نہ بن جائیں، اپنے آپ کو مضبوط بنا رہا ہوں۔ اور پاکستانیوں بڑے شوق سے شمالی علاقہ جات کی سیاحت کے لیے جاتے ہو، کہتے ہیں ہم بالا کوٹ میں گئے، ہم وادی کشمیر میں گئے، ہم مری اور گلیات میں گئے۔ کبھی جاؤ تو جا کے سیدین کے نقش پا کی تلاش کرنا۔ ایک اللہ کا بندہ دریائے کنہار کی متلاطم موجوں کے کنارے آسودہ خاک ہے، اور ایک نسبتاً بالا کوٹ کی بلندی پر ایک چٹان کے نیچے دفن ہے۔ اپنے آپ سے سوال کرنا، رائے بریلی سے اٹھنے والا یہ سید دریائے کنہار کے کنارے پہ دفن کیوں کر ہوا، اور بغیر سر کے سر بریدہ لاش کو یہاں دفن کیوں کر کیا گیا؟ اور دہلی کے تخت علم حدیث کا وارث شاہ ولی اللہ کا پوتا اس چٹان کے پہلو میں دفن کیوں ہے؟ یہاں زخم کھا کے کیوں گرا؟ تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم ہو۔ اور پاکستان بننے کے بعد کی بات ہے، 1953 کی تحریک ختم نبوت چلی، فخر السادات سید داود غزنوی رحمت اللہ علیہ مجلس عمل تحریک ختم نبوت کے سیکریٹری جنرل تھے۔ 1977 میں تحریک نظام مصطفیٰ چلی، بلکہ اس سے بھی پہلے 1973 میں جب آئین بنا، اور پھر اس کے بعد قادیانیوں کے 1974 میں 7 ستمبر 1974 میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ مولانا رفیق مدن پوری، حضرت علامہ کمیر پوری، حضرت علامہ محدث روپڑی اور شہید ملت احسان الہی ظہیر، ایک ایک کا نام لوں تو اس کے لیے تو مہینوں چاہیے۔ یہ میرے ہی آبا تھے، اولئک آبائی فجینی بمثلہم، ہم نے تحفظ ختم نبوت کی ذمہ داری ادا کی، ہم نے تحریک نظام مصطفیٰ میں خون پیش کیے، اور آج ضرورت اس امر کی ہے، نہ 295 بی کو معطل کرنے دیں گے، نہ 298 سی کو کالعدم کرنے دیں گے۔ سہارا کس چیز کا لیا کہ آئین پاکستان اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے، یہی آزادی
اگر قاضی القضاء کے خلاف استعمال ہو تو توہین عدالت کا قانون لگے. یہی آزادی اگر مملکت پاکستان کے سرکاری اداروں کے خلاف استعمال ہو تو غداری کے مقدمے چلیں. یہی آزادی اگر افواج پاکستان کے خلاف استعمال ہو یا صدر مملکت کے خلاف ہو تو قانون حرکت میں آئے. اور اسی آرٹیکل کا سہارا لے کر ختم نبوت پہ ڈاکہ ماریں تو لوگ خاموش رہیں. نہیں، اللہ کی قسم ہماری زبانوں پہ تالے ڈالو، ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہناؤ، ہمارے پاؤں میں بیڑیاں پہناؤ. جب تک قوت گویائی موجود ہے اور قوت عمل موجود ہے انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کریں گے. ہم دنیا کے کسی قاضی کے فیصلے کو نہیں مانتے. قادیانی غیر مسلم ہیں، یہ اسمبلی کا فیصلہ ہے جو 1974 میں کیا گیا، اور آسمان کائنات کے رب کا اور عرش عظیم پہ مستوی خالق کا فیصلہ ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہیں. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. ایک قادیانی نہیں، اس جیسے ہزار ہوں. سید عطا شاہ بخاری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے تو حسن و جمال میں محمد الرسول اللہ کے قدموں کے نیچے آنے والے خاک کے ایک ذرے کا مقابلہ نہیں کرتا. تو حسب و نسب میں ہاشمی تو کیا، دنیا کے کسی ادنا ترین حسب رکھنے والے کا مقابلہ نہیں کرتا. تو عقل و دانش میں سرور کونین تو کیا، کسی مجذوب العقل آدمی کی عقل سے بھی کم تر عقل رکھتا ہے. تو حسن و جمال میں برتر ہوتا ہم تجھے تب بھی نہ مانتے، تو عالی نسب ہوتا ہم تجھے تب بھی نہ مانتے، تو باعقل و شعور ہوتا ہم تجھے تب بھی نہ مانتے. اس لیے کہ ہم نے نبی انہیں مانا ہے جن سے زیادہ خوبصورت اور صاحب جمال اور کوئی نہیں. ہم نے ختم المرسلین اسے مانا ہے جن سے عالی نسب اللہ نے اپنی مخلوق میں کوئی پیدا نہیں کیا. ہم نے ختم نبوت کی بیعت اس کے ہاتھ پہ کی ہے جن سے زیادہ صاحب قدر و منزلت اور عالی نسب روئے زمین پہ نہ آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا. ایک قادیانی نہیں، ہزاروں قادیانی ہوں، اور ایک قاضی نہیں، ہزاروں قاضی ایسے فیصلے دیتے رہیں. قسمیں پیدا کرنے والے رب کی یہ سارے فیصلے ما کانا محمد ان کی میم کے ایک فتح پر زبر پر قربان، اور ہمارے پاؤں کے بوٹ کی ٹھوکر پہ ہم نہیں مانتے. ہم نے محمد الرسول اللہ کو ختم نبوت کا تاجدار مانا ہے. ہم نے محمد الرسول اللہ کو رسولوں کا ختم مانا ہے. ان کے بعد نہ کسی نبی کو مانتے ہیں، نہ کسی نبی کی امت کو مانتے ہیں، اور نہ کسی جھوٹے نبی کے سہولت کار کسی فیصلہ کرنے والے قاضی کے فیصلوں کو مانتے ہیں. ہم نے مانا، ہم نے جانا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین.